أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کی یہ 5ویں آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہاں دو لفظ ہیں جن کو سمجھنا ہے. ایک ہے ہدایت جس سے اہدنا ہے، اور دوسرا ہے صراط مستقیم. ان دونوں کو آیت کریمہ کے جاننے کے لیے ان دونوں لفظوں کو سمجھنا ضروری ہے، یا دونوں جملوں کو سمجھنا ضروری ہے. ہدایت اس کے معنی کیا ہے؟ تو ہدایت کا معنی ہے رہنمائی کرنا، راہ چلنا. یہ ہدایت کا معنی ہے. اس کے آگے دو شعبے ہیں. ایک شعبہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے روڈ پہ کھڑے ہوئے پوچھتا ہے، یہاں پر روڈ پر کھڑے ہو کر پوچھتا ہے کہ یہاں سے گول کینٹین کدھر ہے. اب جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہیں کھڑے کھڑے بتا دیتا ہے کہ آپ یہاں سے سیدھا چلیں اور چلتے چلتے آگے ایک چوک آئے گا، وہاں سے آپ دائیں ہاتھ مڑ جائیں، اور پھر ایک چوک آئے گا، وہاں سے آپ بائیں ہاتھ مڑ جائیں، تو آگے ایک گول سا چوک آئے گا، اسی جگہ کو گول کینٹین کہتے ہیں. یہاں کھڑے کھڑے ایک آدمی نے دوسرے کی رہنمائی کی. ایک ہے ہدایت کا یہ معنی کہ اپنے مقام پر رہ کر راستہ بتا دینا، اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے راستہ بتلا دینا اور اس کے تمام رخ سمجھا دینا. اچھا، وہ تھوڑا سا 4 قدم 2 3 4 قدم آگے چلا تو ایک اور سوال جو کہ یوں فرض کر لیں کہ اس نے ہاتھ دیا، موٹر سائیکل والے آ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی گول کینٹین کدھر ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں آپ میرے ساتھ دیکھیے، آپ میرے ساتھ دیکھیے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گول کینٹین کہاں ہے. وہ ان کو لے کر چلتے ہیں اور لے جا کر کے بالکل اسی مقام پر اتار دیتے ہیں جس مقام کا یہاں کھڑے ہوئے فرد نے پتہ بتایا تھا. دونوں الگ الگ انداز ہیں راستہ بتانے کے. پہلے نے بھی راستہ بتلایا، دوسرے نے بھی راستہ بتلایا، لیکن فرق ہے. پہلے نے جو راستہ بتلایا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اور اسے چلنے کا کہا کہ تم یوں یوں اس انداز میں چلنا تو منزل پہ پہنچ جاؤ. دوسرے نے اسے راستہ صرف بتلایا نہیں بلکہ راستے پر چلا کر منزل تک پہنچایا. ایک نے منزل بتائی اشارتاً، الفاظ کے ساتھ، رہنمائی کے ذریعے سے، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. اور اس دوسرے کو بھی ہدایت کہتے ہیں. بس یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی جو ہدایت ہے وہ عام اور سادہ ہدایت ہے، اور جو دوسری ہدایت ہے وہ اصل ہدایت ہے. اور وہ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ. وہ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ ہدایت کا یہ جو شعبہ ہے نا، یہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ إنك لا تهدي من أحببت
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. محبوب جن کو آپ ہدایت، جن کے لیے آپ ہدایت طلب کرتے ہیں یا جن کو آپ ہدایت جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، انہیں آپ ہدایت نہیں پہنچا سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ آپ جن کو چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں تو آپ تو انہیں کامیاب نہیں کر سکتے. کامیاب کرنا نہ کرنا کس کا کام؟ آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا. لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا. آپ نے رہنمائی کر لی، آپ کا کام ختم. اب منزل پہ یہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے یہ ذمہ داری اللہ کی ہے. وہ جو راستہ آپ نے ان کو دکھایا اس راستے کی انتہا تک یہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ. تو یہ جو پہلا ہے اس کو کہتے ہیں راستہ دکھانا، یہاں کھڑے کھڑے راستہ دکھا دیا. اور دوسرا کیا ہے؟ انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچانا، اسباب مہیا کرنا، توفیق نصیب کرنا اور منزل تک پہنچانا. یہ سب کچھ کس کے کام ہے؟ اللہ. بندہ بندے کی رہنمائی کر سکتا ہے، انسان جانور کی رہنمائی کر سکتا ہے، جانور انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے، جانور بھی انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ. اللہ تعالیٰ نے قابیل اور حابیل کے اس جھگڑے کے نتیجے میں جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اب میت کی تدفین کا مسئلہ تھا. دنیا میں پہلا انسان تھا جو فوت ہوا تھا، تو تدفین سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیجا کہ جس کے پنجوں میں دوسرا کبا تھا، وہ زمین پر آیا، آ کر بیٹھا. اس زندہ کبے نے مردہ کبے کے لیے زمین کو کھودنا شروع کیا. کھودنے کے بعد اس مردہ کبے کو اس کے اندر ڈالا، اوپر مٹی ڈالی. اب قابیل کو پتہ چل گیا کہ دیکھو مجھ سے تو یہ کبا ہی اچھا ہے، جسے اپنے جیسے کبے کو سنبھالنا اور دفنانا اور اس کو جو ہے وہ محفوظ کرنا آ گیا، تو کیوں نہ میں بھی اسی طریقے پہ عمل کروں. لازم آ گئی. یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جانوروں کے ذریعے سے بھی انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں. تو ایک ہے رہنمائی کرنا اس انداز میں کہ جگہ پہ کھڑے ہو کر کے راستہ بتلا دینا، اور ایک ہے منزل تک پہنچانا. اور منزل تک پہنچانا یہ کام کس کا ہے؟ اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو اس پیدائش کے بعد فطرتی طور پر ہدایت کے جو مراتب ہیں ان میں سے پہلا مرتبہ فطرتی طور پر وہ کیا ہے؟ وہ ہے وجدان کا مرتبہ. وجدان کہتے ہیں کہ طلب کی جو خواہش ہے، طلب کے جو جذبات ہیں وہ پیدا کرنے والی جو کیفیت ہے اس کو وجدان کہتے ہیں. مثلا بچہ پیدا ہوا، پیدائش کے بعد بچے کی جو سب سے پہلی طلب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ غذا، فیڈ. سب سے پہلی طلب اس کی ہوتی ہے. اب اس طلب کو اس کے اندر کس نے رکھا؟ یہ رہنمائی کس نے کی؟ خارجی عناصر نے تو یہ رہنمائی نہیں کی. کسی انسان نے تو نہیں سمجھایا، کسی جانور نے تو نہیں سمجھایا، اسی جیسے کسی بچے نے تو اس کی رہنمائی نہیں کی. اب یہ جو کیفیت ہے کہ طلب اس کے اندر پیدا ہو گئی، یہ خود سے طلب کا پیدا ہونا، اس دنیا میں آتے ہی یہ طلب کا پیدا ہونا، یہی وجدانی کیفیت ہے. اسی کو وجدان کہتے ہیں. اب اس کے بعد وہ چھاتی کی طرف جاتا ہے اور پھر اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، بغیر کسی کی رہنمائی کے، بغیر کسی کی ہدایت کے، بغیر کسی کی تعلیم کے، بغیر کسی کی تربیت کے. اسی کو وجدان کہتے ہیں. لیکن ابھی اس کیفیت میں اسے نفع اور نقصان کا پتہ نہیں چلتا. طلب پیدا ہوئی، اس کے اندر بھوک پیدا ہونے کے نتیجے میں طلب، سعی، جستجو پیدا ہوئی ہے، یہ کیفیت تو پیدا ہوئی، لیکن اس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز، گرم اور ٹھنڈے کی تمیز، نفع اور نقصان کی کیفیت، یہ ساری کیفیتیں ابھی پیدا نہیں ہوئی. ہاں ان میں سے کچھ کیفیتیں پیدا کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک اور مرتبہ انسان کو عطا کیا ہے، اور وہ مرتبہ کیا ہے؟ حواس ظاہرہ اور باطنہ.
یعنی ہاتھ سے چھونا، زبان سے چکھنا، ناک سے سونگنا، کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا، پاؤں سے چلنا، یہ حواس ظاہرہ ہے۔ اور کچھ حواس باطنہ ہیں جیسے فکر، عقل، ذہن، خیالات، توہم، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ حواس باطنہ ہیں۔ اب توجہ کیجیے، یہ جو حواس ظاہرہ ہیں یا حواس باطنہ ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ کہ چیزوں کا احساس پیدا کرنا۔ طلب نہیں، طلب پیدا ہو گئی، لیکن اب احساس بھی تو پیدا ہو کہ ٹھنڈی کیا ہے، گرم کیا ہے، قریب کیا ہے، دور کیا ہے، چھوٹی کیا ہے، بڑی کیا ہے، سخت کیا ہے، نرم کیا ہے، میٹھا کیا ہے، کڑوا کیا ہے۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری اور باطنی اعضاء اور قوا نصیب فرمائے ہیں۔ ان احساسات کے مل جانے کا نام وہ ہدایت کا دوسرا رتبہ ہے، یعنی حس یا حواس۔ وجدان کے بعد یہ دوسرا مرتبہ ہے کہ انسان کو ہدایت کا نصیب ہوتا ہے، وہ ہے حواس کا، جس سے انسان احساسات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، طلب کے بعد احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دو وہ مرتبے ہیں جن سے انسان ہدایت پاتا ہے، کہ انسان کا خاصہ نہیں ہے، انسان کا کیوں؟ اس لیے کہ یہی دونوں مرتبے ایسے ہیں، یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں کہ جانوروں کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جانور بھی ان کے اندر طلب اور جستجو ان کے اندر موجود ہوتی ہے، جانوروں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں، ٹھنڈے اور گرم کے، سخت اور نرم کے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جانور جن کی غذا کے طور پر اگر ایک پتے انہوں نے استعمال کرنا شروع کر رکھے تو وہ اس جیسے اس کے ہم شکل بھی اگر ہو دوسرے پتے تو وہ ان کو منہ نہیں لگاتے، سونگنے کے ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ احساس کی کیفیت ان کے اندر جو پیدا ہوئی ہے، اس کا نام بھی ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت جو کہ انسان کو حاصل ہے، یہ انسان کے علاوہ حیوان کے پاس بھی یہ ہدایت ہے۔ اس میں انسان ممتاز نہیں ہے، اس میں انسان کو کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کرنے کے لیے، اعلیٰ اور برتر بنانے کے لیے، افضل اور اعلیٰ بنانے کے لیے انسان کو ایک تیسرے درجے کی یا ہدایت کا ایک تیسرا مرتبہ اور رتبہ عنایت فرمایا، اور اس رتبے کا نام ہدایت عقل ہے۔ ہدایت یہ جو عقل ہے نا، عقل یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو انسانوں کے پاس ہے، جانوروں کے پاس نہیں۔ اور یہی وہ نعمت ہے کہ اگر انسان غور کرے کہ اس نعمت کی بنیاد پر انسان چیزوں کے طلب کرنے کے بعد اس کے احساسات کو بروئے کار لاتے ہوئے، قوت حسیہ کو بروئے کار لاتے ہوئے یا اس ہدایت کو استعمال کرتے ہوئے اب اس کے نتائج اور اس کے احکامات کو مرتب کرتا ہے کہ یہ صرف انسان کر سکتا ہے، جانور بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان چیزوں کو ملانے کے بعد، جوڑنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد بہت ساری نئی چیزوں کو بناتا ہے، بہت ساری نئی چیزوں کو وجود بخشتا ہے، بہت ساری نئی چیزوں کو مرتب کرتا ہے۔ تو یہ جو نئی چیزوں کا مرتب کرنا ہے، یہ نئی چیزوں کو جو وجود دینا ہے، یہ نئی چیزوں کو جو پیدا کرنا ہے، یہ بنانا ہے، یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو نعمت عقل ہے، ہدایت عقل ہے، اس کی بنیاد پر۔ لیکن چونکہ عقل بھی تمام نہیں ہے، عقل بھی مکمل نہیں ہے، یہ ہچکولے کھا سکتی ہے، غلطی کر سکتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں کھائی میں گرا سکتی ہے، کہیں نہ کہیں نقصان پیدا کر سکتی ہے۔ اب جیسا کہ قوت وجدان یا ہدایت وجدان تمام نہیں تھی، وہ صرف طلب پیدا کرتی تھی، تو ضرورت پڑی قوت حس کی، ہدایت حسیہ کی۔ تو ہدایت حسیہ بھی مکمل نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں پر ترقی کے کچھ امکانات نہیں تھے، وہاں پر صرف اور صرف چیزوں کو سختی اور نرمی کے اعتبار سے، ٹھنڈے اور گرم ہونے کے اعتبار سے، اچھے اور برے ہونے کے اعتبار سے دیکھا جاتا تھا، اس کے نتائج کو مرتب نہیں کیا
کرتی. مثال کے طور پر آپ ایک چھت پہ کھڑے ہیں اور آپ نے دور ایک چیز کو دیکھا, آپ کی آنکھ نے اس کو دیکھا تو آپ کو ایسے لگا کہ اس کا حجم بہت چھوٹا سا ہے, اور اس کا آپ نے خود سے اپنے ذہن میں خاکہ اور اندازہ تیار کر لیا. اب آپ کی عقل نے اس کا ایک نتیجہ مرتب کر لیا کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے, زیادہ سے زیادہ اس کا مربع فٹ کے اعتبار سے 2 مربع فٹ جو ہے وہ اس کا حجم ہوگا گولائی میں. لیکن جب وہی چیز ہمارے بالکل سامنے آئی تو ہمیں پتا چلا کہ جناب یہ تو کئی گز پر مشتمل مربع گز ہے, اس کا تو حجم بھی بہت بڑا ہے. اب آنکھ نے دھوکہ کھایا ہے. ایسے ہی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان کسی چیز کو چکھتی ہے, وہ اسے ترش محسوس ہوتی ہے, وہ اسے میٹھی محسوس نہیں ہوتی, لیکن حقیقت میں وہ چیز ہوتی میٹھی ہے. کیسے؟ اس لیے کہ وہ آدمی بخار کی وجہ سے اس چیز کو چکھتا ہے, کھاتا ہے, اسے وہ اچھا معلوم نہیں ہوتی, اسے وہ چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی, حالانکہ وہ چیز بظاہر اپنی حقیقت کے اعتبار سے اچھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, لیکن اسے محسوس نہیں ہوتی. تو معلوم یہ ہوا کہ قوت حسیہ کے ساتھ عقل جب اس کے نتیجے پر پہنچتی ہے مل کر کے تو بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی ہے, بعض اوقات غلطی کھا جاتی ہے, اور اس غلطی کا امکان چونکہ موجود ہے اس لیے انسان کو اس نعمت عقل کے مل جانے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انسان مکمل ہے, تمام ہے, اب اسے ہدایت کے کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں, ہدایت کے کسی اور راستے کی ضرورت نہیں, ہدایت کے کسی اور مرتبے کی ضرورت نہیں, ایسا نہیں کہا جا سکتا. گو کہ یہ جانوروں سے ممتاز ہو گیا, گو کہ یہ جانوروں سے افضل ہو گیا, گو کہ یہ جانوروں سے اعلیٰ ہو گیا, لیکن پھر بھی یہ اپنے انتہا کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عملی زندگی کے اندر, اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر, اس کو اپنے برتاؤ کے اندر, اس کو اپنے معاملات کے لین دین کے اندر, اس کو لوگوں کے ساتھ بول چال کے اندر, اس کو لوگوں کے ساتھ علیحدہ سلے کے اندر ایسے طور طریقوں کی ضرورت ہے کہ جہاں یہ ہچکولے نہ کھائے, جہاں یہ غلطی نہ کرے, جہاں یہ کوتاہی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن اخروی طور پر اسے نقصان ہو. اس کو کامیاب بننا ہے, اس کو اعلیٰ بننا ہے, اس کو جہاں ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہاں روحانی طور پر بھی اس کو افضل بننا ہے. تو روحانی فضیلت کے لیے عقل کافی نہیں, روحانی ضرورت کے لیے صرف روحانی فضیلت کے لیے صرف عقل کافی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت عقل کے بعد جو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے, ہدایت کا جو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے وہ رتبہ ہے وحی کا رتبہ. کس کا رتبہ؟ مرتبہ وحی, مرتبہ نبوت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا. اس کی وجہ سے انسان سب سے ممتاز ہو گیا اور اسی کی بنیاد پر انسان غلطی سے بچ سکتا ہے. اسی ہدایت کی بنیاد پر انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت وحی کے حوالے سے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اسے راستے کی رہنمائی کر دی. کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں مانگنے کے لیے کہا, اہدنا الصراط المستقیم, اس راستے کی رہنمائی کر دی. اب اما شاکرا و اما کفورا, چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بنے اور چاہے تو وہ ناشکرا بنے. یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ انسان کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اور سبب پیدا کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ناکامی سے بچنے کے لیے راستہ بتلا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اصول بتلا دیے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے دکھلا دیے. اب ان دونوں راستوں کے مل جانے کے بعد, ان دونوں راستوں کے آ جانے کے, انسان کے سامنے آ جانے کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ انسان اب اگر اس راستے کو اپنائے گا جس راستے کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے, جس راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ ہمارا دکھلایا ہوا راستہ ہے, جب انسان اس راستے کو اختیار کرے گا, اپنائے گا اور اس راستے پہ چلے گا تو انسان پھر اپنی منزل مقصود پہ پہنچے گا. انسان اپنی منزل مقصود پہ, تو منزل مقصود پہ پہنچنے کے لیے اس راستے پہ چلنا, اس ہادی کے ساتھ ساتھ لگے رہنا اور اس ہادی کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا, اس ہادی کے احکامات کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا, یہ انسان کے لیے ضروری ہے. اصل ہادی اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو ہدایت کی جو منزل ہے
نصیب فرما دی، ہمیں قوت حسیہ ظاہری اور باطنی اعضاء نصیب فرما دیے، ظاہری اور باطنی قوا نصیب فرما دیے کہ جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کو ٹٹول سکتے ہیں، چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں، چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، اور پھر قوت عقل بھی عطا فرما دی کہ جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کے اندر نتائج اور احکامات مرتب کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، ان سب کے باوجود پھر بھی امکان ہے کہ ہم لغزش کر جائیں، پھر بھی امکان ہے کہ ہم غلطی کر جائیں، پھر بھی امکان ہے کہ ہم خطا کر جائیں۔ اس لیے اے اللہ ہمیں وہ دلائل قاطعہ نصیب فرما، وہ براہین مبرہہ نصیب فرما کہ جن کی بنیاد پر ہم راہ حق پہ چل سکیں اور راہ ضلالت سے بچ سکیں۔ اے اللہ وہ دلائل نصیب فرما، اور ان دلائل کا محور اور مرکز کیا ہے؟ وحی الہی۔ اے اللہ اپنی وحی سے جو ہے وہ ہمیں انسیت نصیب فرما، ہمیں مانوس فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی وحی کا علم نصیب فرما، اور وحی کا علم کیا ہے؟ قرآن مجید۔ وحی کا علم کیا ہے؟ دوسرا حصہ اس کا احادیث مبلغ ہوئی۔ ترکت فیکم الامرین، کتاب اللہ و سنت رسول۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرا اس کے رسول کی سنت۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کی پہلی طلب اور پہلی تمنا، پہلی آرزو۔ اے اللہ ہم آپ سے صراط مستقیم کی رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ دعا ہے اس بات کی کہ اے اللہ ہمیں ہماری رہنمائی فرما اس بات کی طرف، وحی الہی، اپنی وحی کی طرف ہماری رہنمائی۔ نمبر 2، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما اپنے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کی طرف، جس کے لیے آپ نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عملی زندگی کے اعتبار سے ہم آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال سکیں۔ یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری اس پر بھی رہنمائی فرما، اور اے اللہ ہمارے خیال میں، ہمارے عمل میں، ہمارے برتاؤ میں وہ طریقہ ہمیں سکھا کہ جس طریقے کی بنیاد پر ہم درست سمت پہ چلتے رہیں، کبھی غلط راستے کی طرف نہ جا سکیں۔ اے اللہ ہمیں اس پر رہنمائی فرما۔ اور نمبر 4، قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ، صراط مستقیم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ اکثر عبادت کے بعد ذکر کیا ہے۔ مثلا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي عبادت، فَاعْبُدُوا عبادت، اور اس کے بعد کیا کیا؟ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اکثر و بیشتر قرآن پاک میں عبادت کے ذکر کے بعد صراط مستقیم کا ذکر آیا۔ اس سے ہمیں ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اس دعا کے اندر اہدنا الصراط المستقیم اپنے لیے عبادت کرنے کا طریقہ، عبادت کرنے کا طریقہ وہ طلب کرو کہ اے اللہ مجھے عبادت کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیجئے، مجھے عبادت کرنے کا طریقہ بھی، کیونکہ عبادت ہی مقصود و مطلوب ہے مومن سے۔ مومن سے مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیوں کیا؟ عبادت کے لیے۔ اور عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی جاگنے سے لے کر کے سونے تک کی تمام زندگی، قول سے لے کر کے عمل تک، پہننے سے لے کر کے کھانے تک، گھر سے لے کر کے بازار تک، انفرادیت سے لے کر کے اجتماعیت تک، ہر شعبے میں انسان کی زندگی اس کے تابع ہو جائے کہ جو اللہ کا حکم ہے اور رسول کا طریقہ ہے۔ یہ ہے بات، یہ کیا ہے؟ اور اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو انسان کی زندگی اور انسان کی پیدائش کا جو مقصود اور مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اسی عبادت کے طریقے کو اللہ سے انسان مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم نصیب فرما۔ اچھا ایک بات کہ ہم جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم نصیب فرما، سیدھے راستے پہ چلا، تب سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، آج بھی مانگ رہے ہیں، اور جن کی عمریں 70-80 سال ہو گئی وہ بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، آخری لمحے تک
آخری سانس تک انسان یہی دعا مانگتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت ملنی کب ہے؟ جس ہدایت کا انسان مانگتا رہتا ہے وہ ہدایت ملنی کب ہے؟ اگر ہدایت مرتے دم تک بھی نہیں مل سکی تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اور اگر ہدایت مل گئی تھی تو جب ملی تب یہ دعا کرنا چھوڑی کیوں نہیں؟ بات سمجھ میں میرا سوال سمجھ آ گیا؟ یعنی ایک بچہ ہے تو وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا۔ ایک جوان ہے تو وہ بھی یہی پڑھتا ہے، ایک بوڑھا ہے تو وہ بھی یہی پڑھتا ہے، مسافر ہے تو وہ بھی یہی پڑھتا ہے، مقیم ہے تو وہ بھی یہی پڑھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دعا کب تک پڑھتے رہیں گے اور کب یہ دعا پوری ہوگی؟ اگر پوری نہیں ہوتی تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اور اگر پوری ہو گئی تو جس کی ہو گئی اس نے آگے سے چھوڑا کیوں نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جناب ہدایت کے ابھی ابھی دو معنی آپ کے سامنے آئے، ایک ہے راستہ دکھلانا اور ایک ہے منزل تک پہنچانا، اور منزل تک پہنچانے میں ثابت قدمی لازمی حصہ ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ تو دکھلا دیا اور وہ کیا ہے؟ راستے پہ چلانا۔ راستے پہ تو چلا دیا کہ ہم منزل میں اپنا نماز کے لیے آ گئے، راستے پہ تو چلایا کہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، راستے پہ چلایا کہ اس کو یاد کرنا شروع کر دیا، یہ تو راستے پہ چلانا ہے۔ منزل کیا ہے؟ منزل یہ کہ اللہ کی رضا۔ منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا تب حاصل ہوگی جب اس راستے پہ ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اب ہماری دعا یہ نہیں ہے کہ اللہ سیدھے راستے پہ چلا، بلکہ اب دعا یہ اے اللہ جس راستے پہ چلا دیا ہے اس راستے پہ چلائے رکھنا، اس راستے پہ چلائے رکھنا، ثابت قدم رکھنا، اس راستے پہ استقامت نصیب فرمانا، اور اے اللہ اس راستے کی استقامت نصیب فرما کر کے اس کی منزل تک پہنچانا۔ اب ہماری دعا یہ ہے، اور اسی پہ انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، اسی پہ انسان کا۔ اور جب یہ بندہ کہتے 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 اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، تو میرا رب کہتا ہے میرے بندے اب میں راضی ہو گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جس راستے کو تو طلب کر رہا تھا، جس منزل پہ تو آنا چاہتا تھا، جس منزل پہ تو پہنچنا چاہتا تھا، میں رب اعلان کرتا ہوں فرشتوں کے ذریعے سے، آجا لوٹ آ میری طرف، راضی ہو کر مرضی ہو کر کے، تو مجھ سے راضی ہو، تجھ سے راضی۔ بس مالی اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ ایسا راستہ جو محفوظ ہو، جس پہ ٹیڑھ پن نہ ہو، جس میں ڈاکو نہ ہو، جس میں لٹیرے نہ ہو، جو مختصر ہو، شارٹ کٹ ہو۔ واضح ہے نا؟ یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو عام طور پہ انسان سفر کے لیے نکلتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ مختصر راستہ ہو، محفوظ راستہ ہو، جہاں پر چوروں کا، راہزنوں کا کوئی خطرہ نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہوتا ہے راستے میں اگر کوئی چیز ضرورت پڑ جائے تو مل سکے، خدا نخواستہ گاڑی خراب ہو جائے تو اس کی تصحیح کے لیے، اس کی مرمت کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ جو ہے وہ اسباب کے درجے میں کچھ مل سکے، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی کے مطابق انسان لمبے روٹ پہ نکلنے کے لیے جو ہے وہ راستے کا تعین کرتا ہے۔ تو گویا مادی جو راستہ ہوتا ہے اس میں جب انسان نکلنا چاہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے محفوظ ہو، مختصر ہو، ڈکیٹوں سے، راہزنوں سے محفوظ ہو۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے اخروی یعنی روحانی راستہ بنایا ہے، اس روحانی راستے میں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پر کوئی چور وار نہ کر سکے، ہم پر کوئی ڈاکو وار نہ کر سکے۔ ہمارا یہ راستہ مختصر ہو، ہمارا یہ راستہ کیا ہو؟ مختصر ہو، جو کہ بالکل سیدھا ہو، اس میں کجی نہ ہو، اس میں ٹیڑھ پن نہ ہو، اور یہ راستہ ایسا ہو کہ بالکل محفوظ ہو۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ محبوب آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یہ ہے وہ راستہ جس کی طرف میں بلاتا ہوں۔ انا بس وہ من اتبعنی، میں بلا رہا ہوں اور میرے اتباع کرنے والے بھی اسی راستے پہ بلا رہے ہیں، یعنی میں اور میرے صحابہ اسی راستے پہ بلا رہے ہیں، آؤ اس راستے پہ چلو، اس راستے پہ چلو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں ہوئے دو لفظ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا، دوسرا معنی منزل تک پہنچانا۔ الصراط المستقیم معنی، صراط المستقیم کا معنی سیدھا ہو، محفوظ ہو، چوروں سے، راہزنوں سے، ڈکیٹوں سے، وارداتیوں
سے محفوظ ہو. اسباب کے درجے میں راستے میں سہولیات موجود ہوں. یہی معنی مادی اعتبار سے. اب یہی معنی اگر ہم اس کو ہم روحانی اعتبار سے کریں گے تو پھر ہوگا اہدینا، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، علم وحی کے ذریعے سے، علم قرآن کے ذریعے سے، علم ہدایت کے ذریعے سے، علم حدیث کے ذریعے سے. اے اللہ ہماری رہنمائی فرما اس طریقہ عبادت کے سکھانے میں. اے اللہ ہماری رہنمائی فرما اس خیال کے پیدا کرنے میں. اے اللہ ہماری رہنمائی فرما اس طریقے کو اپنانے میں کہ جو طریقہ تیرے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کے ساتھ کامیاب طریقہ ہو اور اس پہ چل کر کے ہم ناکامی کا سامنا نہ کریں. صراط المستقیم وہ راستہ اور وہ رہنمائی کیا ہے؟ صراط المستقیم ہے. یا اللہ وہ سیدھا راستہ ہے، وہ محفوظ راستہ ہے، وہ روحانی طور پر ایسا راستہ ہے کہ جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ خود قرآن پاک نے متعین کر دیا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ ہے راستہ جو سیدھا ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.